بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جعفر ایکسپریس کے یرغمال بننے والے شہریوں کی بحفاظت بازیابی پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا بھی اور تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ آپریشن میں حصہ لینے والے سیکورٹی فورسز کے جوان خصوصاً پاک فوج کے جوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی اور اپنی مہارت جو ہے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حکومتی وزراء اور ان شخصیات خصوصاً وزیر اطلاعات کی جانب سے قومی اہمیت کے اس واقعے کو اپنی گھٹیا الزام تراشی، منفی پروپیگنڈے اور نفرت انگیز بیانیے کا ایندھن بنا کر مایوس کن کوششوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وی کنڈیم دس، جو انہوں نے کہا، اور سرکاری اور ریاستی وسائل بروئے کار لا کے اس کو ہوا دینے پر ہم انہیں ہیٹ سپیچ پہ ان کی کڑی باز پرس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا یہ لرزہ خیز واقعہ اس بڑے چیلنج کی جانب اشارہ کرتا ہے جو بحیثیت ریاست اور قوم ہمیں درپیش ہے۔ دہشت گردی کے خلاف گزشتہ کم و بیش 3 دہائیوں سے جاری کوششوں میں اگر کسی چیز کو بنیادی ہتھیار کی حیثیت حاصل ہے نا تو وہ قومی یکجہتی اور فتنہ انگیزی کے خلاف قومی سطح کا اتحاد و اتفاق ہے۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ جب قوم نے متحد ہو کر دہشت گردوں کو للکارا ہے، جب بھی اسے اللہ نے کامیابیوں سے نوازا ہے، مگر بدقسمتی ہے آج ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہیں جو انتشار اور عدم استحکام کو اپنے اقتدار اور سیاست کی بقا کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ وہ تقسیم کو ہوا دے کر اور نفرت میں شدت پیدا کر کے پاکستان، اس کے اداروں اور وسائل کو دہشت گردوں کے مقابلے میں کمزور یا غیر مؤثر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اقتدار میں بیٹھ کر ہماری ترجیحات میں سنگین نوعیت کے بگاڑ کے بھی ذمہ دار ہیں۔ بولان سے خیبر تک جو دہشت گردی آج ایک افرید بن کر پاکستان، اس کی سول و عسکری مشینری اور دفاع و سلامتی کے اداروں کے لیے نہایت سنگین چیلنجز پیدا کر رہی ہے، وہ 3 برس قبل تک یکسر ناپید ہو چکی تھی اور بے پناہ انسانی، مالی، نفسیاتی اور سماجی قربانیوں کے بعد قوم امن کے ثمرات سمیٹنے میں مصروف تھی، مگر اس احمق حکمران ٹولے اور اس کے اشاروں پر ناچتے خود غرض حریص اور ابن الوقت گروہوں نے اپنے نہایت گھٹیا اور حقیر انفرادی عزائم کی تکمیل کے لیے قوم کی برسوں کی محنت اور بیش قیمت قربانیوں پر، سیکریفائسز پر پانی پھیرنے کی مجرمانہ کوشش کی۔ انہوں نے بگا دیے جانے والے دہشت گردوں کو قوم کی مرضی، منشا اور مفاد کے برعکس لا کر پاکستان میں آباد کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ پر شب خون مار کر دہشت گردی کے سامنے کھڑی قومی یکجہتی اور داخلی سلامتی کی مضبوط ترین فصیلوں کو گرا دیا، ان سلسلوں میں جھونک دیا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ وہ گروہ جسے ایک منتخب جمہوری حکومت سے اقتدار چھین کر تھمایا گیا تھا، اے علی جڑے بیٹھے نے، وہ اس قدر نااہل، نالائق، نکمے اور ملک و قوم کے لیے کیسے مہلک ثابت ہوئے ہیں کہ معیشت بھی بدترین تباہی کی بھیڑ چڑھی اور قومی سلامتی پر بھی وہ تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں جن سے نجات کے لیے آج 3 سال بعد بھی ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، مگر یقین، اعتماد اور امن جو کسی بھی قوم کے لیے زندگی کی بنیادی لوازمات کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم سے چھن چکے ہیں۔ ایک جانب ہم IMF کے قدموں میں جھک کر مہربانی اور خیرات کی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، جبکہ دوسری جانب دہشت گرد ہمارے وجود کو لہو لہان کرنے کا حوصلہ اور ہمت پھر سے جمع کیے بیٹھے۔ ان دہشت گردوں کو یہ ہمت اور حوصلہ اصل میں اقتدار کی غلام گردشوں میں بے غیرتی، بے حمیتی اور بے ضمیری کے لنگر سے شکم پرستی میں مصروف ظالم، بے حس اور ناعاقبت اندیش مسخروں کی ان سے ملتا ہے۔ پرائرٹیز، کیپیسٹی، ایبلٹی، یہ دہشت گرد جانتے ہیں کہ بگوڑوں، مجرموں، بددیانتوں اور بے ایمانوں کا اقتدار پر قابض گروہ اپنے لوگوں سے مخلص ہے نا، انہیں پاکستان سے اس سے زیادہ کوئی دلچسپی ہے کہ لوٹ مار اور حکمرانی کے لیے ایک سرزمین اور اس کے عوام ہر صورت ہمیں میسر ہے، رہن ساڈے کول اسی لٹتے رہیے، کیونکہ انہیں اپنے لوگوں کے خون بیچنے یا پتلی گلی سے بھاگ جانے سے بڑھ کر کسی چیز میں ان کی کوئی مہارت نہیں ہے۔ البتہ ان کے لیے اصل میں اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ ایک پیشہ ورانہ فوج اور اس کی پشت پر کھڑی ایک متحد یکسو قوم ہے۔ یہ کمبینیشن ہے، اس لیے اپنے مضموم ایجنڈے پر پیش کرنی ہی مشکل ترین نہیں، بلکہ ان کے وجود کو بنیادی خطرہ ہے۔ صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان تمام قوتوں کو بھی جو پاکستان کی سرحدوں سے باہر بیٹھ کر یہاں تقسیم و انتشار کی آندھیاں چلانا اور پاکستان کے خلاف اپنے مکروہ منصوبوں کی تکمیل چاہتے ہیں۔
चुनाते वक्त हमसे होशमंदी, संजीदगी, प्रायोरिटीज, तरजीहात की तंजीम नौ का मतकाजी है। अपनी बदबूदार, मादूम और ताफुन ज़दा सियासत के गले सड़े लाशे कंधों पर उठाकर मुक्तरा को मुतलक ताबेदारी और बाकमाल सर्विस का चूरन बेचने वाले अपनी तमाम तर सलाहियतें खपाकर, एड़ी चोटी का जोर लगाकर चंद अहले ताकत की अनाओं की तस्कीन का कुछ सामान तो कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान और इसकी 24 करोड़ अवाम के लिए इनका वजूद नहूसत व वबाल के सिवा कुछ नहीं है। इनकी इक्तदार में मौजूदगी को अवाम अपनी तौहीन समझते हैं। इनके दम से आज पाकिस्तान जमहूरियत, दस्तूर, कानून, इक़्तिदार, इत्तेहाद और यकसूई से महरूम होकर बहरानों की भूल भुलैयों में भटक रहा है। रियासत का वजूद अवाम से है ना, और इसे कुव्वत और हरारत भी अवाम के दस्तो बाजू से ही मुयस्सर आएगी। भाई वक्त आ गया है कि फैसला साज अपनी हिकमत अमली पर संजीदगी से नजरसानी करें और मुल्क व कौम के मुफाद की अहमियत व हसासियत के पेश नज़र अवाम की मर्जी और बनाकर जबर और ताकत की जगह जो है वो रेफरेंस पॉइंट को मंशा, आइन, कानून और जमहूरियत को इनकी असल हालत में बहाल करके पाकिस्तान को भलाओं से, तहफ़्फ़ुज़ और बहरानों से निकाल कर बका और इस्तेहकाम के मतलूबा मंजिल की जानिब इसको हम रवां दवा करें। अल्लाह पाक हमें शुहदा की कुर्बानियों की लाज रखने और अपनी ज़ात से बालातर होकर मुल्क व मिल्लत के मफादात की आबियारी के लिए सूदमंद फैसलों की तौफीक इनायत करें। ये जो कुछ हुआ है, जो हमने देखा है इस ट्रेन के इस वाक़े में, हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, यहाँ आपके वज़ीर दाखिला को और ख़ुसूसन जो बलूचिस्तान का वज़ीर आला है, रोने धोने की बजाय अपनी नाकामी पे वो जो हिफाजत इनके ज़िम्मे थी, जो वो ना कर सके, इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।